Assalamu alaikum grade 5. I hope you all doing great at your homes. Today we are moving to our next video lecture, which is lecture number 4, and in this lecture we will cover our next reading and some copy work. جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ریڈنگ ہاف کی تھی اور جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حذیفہ اور حضر سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں لاجواب چیزوں کی قسم کھائی ہے، کیا وقت بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے؟ یہ سوال حضر سے پوچھا جا رہا ہے۔ آگے سے ریڈنگ ہو رہی ہے، جن کے پاس بکس نہیں ہیں وہ سن لیں۔ قرآن میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں۔ حذیفہ نے حریم اور حضر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اللہ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیا وقت اتنا ضروری ہے؟ یہ بچوں کے سوالات ہیں حضر سے۔ اچھا تم بتاؤ، اللہ نے چاند اور سورج کی قسم کیوں کھائی ہے؟ حضر نے پوچھا، کیونکہ یہ حضر سے سوال جواب کر رہے ہیں تو حضر نے بولا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی قسم کیوں کھائی ہے قرآن میں۔ اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا تم بتاؤ کہ اللہ نے چاند اور سورج کی قسم کیوں کھائی ہے؟ حضر نے پوچھا، وہ اس لیے کہ چاند رات کے اندھیرے میں سب سے روشن چیز ہے اور سورج بہت بڑا ہے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے فائدے اور نقصانات آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بہت چمکدار ہے اور جس کی وجہ سے روشنی سے ہم اپنے کام جو ہیں وہ نپٹا لیتے ہیں، اور سورج بہت گرم ہے چونکہ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ حذیفہ حضر سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہ کہتا ہے سورج بہت بڑا ہے، گرمی اور روشنی دیتا ہے، وقت تو عام سی چیز ہے جو گھڑیوں میں نظر آتی ہے، اور تو اللہ نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے؟ یہ بچوں کے سوالات تھا۔ حذیفہ نے کہا، اب وہ تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ حضر نے حذیفہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ گھڑیاں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، ہم ان گھڑیوں میں اپنا کام کو ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے وقت دیکھتے ہیں۔ وہ وقت جو اللہ نے بنایا ہے اور جس کی قسم کھائی ہے وہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہم گھڑیوں میں وقت دیکھ رہے ہیں یہ بس انسان کی اپنی آرام کے لیے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات جو ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے چاند کب نکلنا اور کب ختم ہونا، اور سورج کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے غروب ہونا ہے، یہ سب چیزیں اور یہ وقت، یہ پابندی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حذیفہ نے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں اس وقت کے بارے میں بتائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ مزید ان سے پوچھ رہے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریز میں ہے یہ ساری کہانی۔ اب نیکسٹ جو چیپٹر ہم ریڈ کریں گے ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے سے کیا سوالات جوابات ہو رہے ہیں۔ سو ہیئر از اینڈ آف یور ریڈنگ. So open your Islamiyat copies now. We will do its copy work now. In last video lecture we done its حصہ مروزی. اب ہم اس کا حصہ انشاء کرنے لگے ہیں۔ یہاں پہ تین سوال جواب ہیں جو کہ لانگ ہے، لینتھی ہیں، وہ آپ نے لرن بھی کرنے ہیں، اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں اور اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ بھی لینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیوار پر گھڑی کس کے متعلق ہے؟ دیوار پر گھڑی وقت کے متعلق ہے، جس میں حریم اور حذیفہ وقت کی اہمیت اور اس کی قسم جو کہ قرآن میں کھائی گئی ہے کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، اور حضر انہیں سمجھا رہا ہے کہ گھڑی انسان کی ایجاد ہے اور وقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر آپ کا 1 ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے آپ کا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز ہماری مددگار ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں، جیسے کہ ہوا، پانی، چاند، ستارے، سورج کیسے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا، قرآن میں کھائی ہوئی قسمیں ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ This is your question number 2. تو کلاس لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3، وقت کے متعلق انسان کی تحلیق کیا ہے؟ انسان نے اپنے اوقات کار کو مقرر وقت پر کرنے کے لیے گھڑیاں بنائی ہیں، ہم ان گھڑیوں کو اپنے کام ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے وقت دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہے۔ آلرائٹ، اس کی آپ کو پکچرز بھی مل جائیں گی، آپ نے اچھی طریقے سے اس کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 دیوار پر گھڑی بھی مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیں گے، اپنی کاپیز پہ لکھ بھی لیں گے۔ دیوار پر گھڑی کس کے متعلق ہے؟ سوال نمبر 1،
قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز ہماری مددگار ہے؟ سوال نمبر 2 تھا، اور سوال نمبر 3 ہے وقت کے متعلق انسان کی تحلیق کیا ہے؟ دس از آل یور حصہ انشاء. ٹھیک ہے، حصہ مروزی ہم نے کور کر لیا تھا، یہ حصہ انشاء ہے. Alright class, I hope you will do your work and also learn it. Allah Hafiz.